پیدا کیا؟ غیر مسلم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیوں نہیں کیا؟ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی مسلمان ہے، تو پھر یہ الگ الگ طرح کے لوگ کیوں ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بتائی اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے اللہ نے کیا کیا چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل جو انسان یہ کہنا کہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پنجابی، یہودی، نصارہ یہ کیوں ہیں؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک باپ ہے، اس باپ کے دو اولاد ہیں، دو بچے ہیں، ایک لڑکا بن گیا انجینئر اور ایک بچہ بنا اس کا بھنگی، وہ جھاڑو صاف کرنے والا یا چپراسی، تو اب کیا اعتراض کیا جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ یار یہ کیسے باپ کے دو بچے ہیں؟ اگر ایک باپ کے دو بچے ہوتے تو پھر دونوں پرنسپل ہوتے، تو پھر دونوں یا تو دونوں بھنگی ہوتے، یا تو دونوں چپراسی ہوتے، یا دونوں انجینئر ہوتے۔ یہ اعتراض ہمارا صحیح ہوگا؟ بھائی بچے تو دونوں ایک ہی باپ کے ہیں، لیکن اس نے محنت کی، اس نے اپنے آپ میں محنتیں کی، وہ کھیل کود میں نہیں لگا، اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، اس نے چھان بین کرنا شروع کی، تو اس نے اپنے صحیح راستے پر چلا، صحیح راستے کو پا لیا، انجینئر بن گیا، اور وہ اپنے مستی میں مست رہا، کھیل کود میں لگا رہا، اس نے صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، کالج میں گیا ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یار کہ چپراسی ہی اسے بننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کو پیدا فرما دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمان سے بھی نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ کیا کرتے تھے، وہ کر کے آئے ہو، یا اللہ یہی سوال کرے گا کہ جو ہمارے نبی کے بارے میں بتاؤ، قرآن کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جو چار سوال کرے گا، تم نے زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچہ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، قبر میں سوال رب کون ہے، دین کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیسے معلوم ہوا یہ ساری چیزیں سچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ جو اللہ سوال کرے گا ہم مسلمانوں سے بھی اسی بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم مسلمان تھے یا کیا تھے، بس اتنا بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں صحیح جواب دے دیے تو حقیقتاً آپ مسلمان ہی ہو، تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا کہ آپ مسلمان ہو، یہ ان باتوں پہ ایمان لے آؤ تو آپ مسلمان ہی ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ ہم نے نہ عقلی دلیل کو مانا اور نہ اصلی دلیل کو مانا، جو ہمیں بتائی جا رہی تھی نہ ہم نے کسی کی بات کو سن کے اس پہ ریسرچ کی اور نہ ہی ہم نے کوئی عقل لگائی، اس لیے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو وہ خود اس چیز کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، تو یہ کسی کا اعتراض کرنا صحیح ہے ہی نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھینس بنا کے دے دی، آپ کو عقل دے دی، دودھ نکالو گے تو مکھن ضرور ہوگا، اب جب نکالو گے ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے پیڑ پودے، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ہوا فضا، جاڑے گرمی، برسات، چرند پرند درند، پھل فروٹ، یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیں، آپ اللہ کی ربوبیت کو مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والے تو وہ ہیں جو ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر جب کریں گے تو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو جو بھی انسان یہ کہے تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول ہے ہی نہیں۔